سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، جرمنی میں یہ دوسرا واقعہ ایک مہینے میں تقریباً، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس سے پہلے آپ سب کے علم میں کہ 27 سال کا جوان ایک ترکی نے قتل کر دیا تھا، پاکستانی۔ اور آج ایک اور اطلاع ہمارے پاس کل سے آئی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں کہ معاملہ کیا ہوا ہے، خودکشی ہے، قتل ہے۔ ابھی پولیس جو ہے تحقیقات کر رہی ہے، لیکن ابتدائی رپورٹ دیکھتے ہیں، جیسے پولیس کی آئے گی پوسٹ مارٹم کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے۔ یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی واقعات پیش آ رہے ہیں وہ تکلیف دہ اس لیے ہیں کہ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، جو آپ کی بیٹھک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب تک آپ کی بیٹھک ٹھیک نہیں ہوگی، غلط لوگوں میں آپ بیٹھیں گے تو اس کے نتائج جو ہے بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ کہ اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، جو ابھی میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ یہ جی روسل صاحب میں جو فیملی رہ رہی تھی، 3 دن سے ان کا بچہ 2-3 دن سے مل نہیں رہا تھا، اور پھر انہوں نے ایک اشتہار بھی بنایا، ہمارے پاس ہے، ہم اوپر لگائیں گے بورڈ پہ، کہ یہ بچہ ہمارا جو ہے اگر کسی کو پتا ہو تو اطلاع دے۔ ظاہر ہے ماں کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایسی چیز کے لیے، والدین کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ 3 دن بعد اس کی، یہ 2-3 دن بعد اس کی لاش مل جاتی ہے۔ لیکن بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ہے، جو ہمارے نمائندے نے وہاں سے تفصیل بتائی کہ کوئی 3-4 دن پہلے یا کچھ دن پہلے کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، اور وہ بھی پاکستانی لڑکی ہے، اور پھر یہ لڑکا کہیں ہاسپٹل بھی رہ کے آیا، اور ہاسپٹل سے واپس آیا، اور پھر غائب ہو جانا، اس کے بعد اس کی لاش ملنا، کئی سوالیہ نشان ہیں۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کی بیٹھک تھی، ان میں زیادہ جو ہے ان کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشے کی عادت تھی، لینے دینے کے مسائل پہ بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جب نشئی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی نشہ کرتا ہے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی پہ میں تشدد کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں، اس کا نشے کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا نشہ چلنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اور کوشش کریں کہ ایسے علاقے میں رہے۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ابھی آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ جو ہماری رپورٹ ہے، یہ فیملی پہلے رونہائم رہتی تھی، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، ٹھیک چل رہے تھے۔ جیسے یہ روسل صاحب میں پہنچے، وہاں پہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بچے کا، اور بعد میں مشکل پیدا کی، اور اب جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی لاش ملی ہے، یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ تو علاقے پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے، دوستوں پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے۔ کیا وجہ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کئی دفعہ کہ پاکستان ہو، انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، جرمنی ہو، لوگ جب گھر لیتے ہیں تو وہ محلے کا بھی دیکھتے ہیں کہ اس محلے کا ماحول کیا ہے، وہاں پہ رہنے والے کیسے لوگ ہیں۔ کرایوں میں بھی فرق ہوتا ہے، جو لوگ رینٹ پہ لیتے ہیں، جو خریدتے ہیں، قیمت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے۔ انگلینڈ میں آپ نے دیکھا یہ کونسل کے جو ایریا ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ گھر خریدنا ذرا اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ذرا اچھی سوسائٹی میں گھر خریدا جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام شام نہیں کرتے ہوں گے اور بعد میں مسائل پیدا کریں گے۔ اسی طرح ہر جگہ پہ یہ دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ جب تحقیقات ہونی ہے تو رپورٹ جو آنی ہے وہ حیران کن ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بچہ اسی طرح جس طرح وہ ترکی کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، پاکستانی لڑکا 27 سال کا، لیکن ابھی تک کوئی ہم مکمل طور پر کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ویٹ انتظار کریں گے پولیس رپورٹ کا۔ لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں آئے دن ایسے واقعات ہو رہے، اور یہ افسوسناک واقعات میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جرمنی میں تعداد زیادہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھے، یہ بچے یہاں بھی پیدا ہوئے ہیں یورپ، یہ کوئی پاکستان سے نہیں آئے ہوئے بچے۔ میرا خیال ہے اکثر زیادہ
جو بھی کیس آ رہے ہیں، اب اس بچے کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن زیادہ اکثر جو کیس یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا پاکستانی جو ہیں ان کے متعلق جب پتہ چلتا ہے تو یہاں کی پیدائش، لیکن تربیت میں کہاں کمی رہ گئی، کوئی ماں باپ نہیں چاہتا۔ پھر کئی گھروں کے یہ مسائل بھی بڑے سامنے آئے ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہوگی، ماں بچے کو کنٹرول نہیں کر پا رہی اور بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ بھی پھر اچھا نہیں ہوتا۔ اس طرح کے واقعات بھی ہیں۔ کبھی پچھلے دنوں کچھ سال پہلے خبر ہمارے پاس تھی، وہ بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آتا ہی رہتا ہے۔ تو جرمنی میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ پاکستانیوں کے لیے بڑا، اور ماں باپ کے لیے سوچنا پڑے گا، اور انہیں اپنے بچوں پہ نظر رکھنی ہوگی کہ کیوں یہ اس طرح ہمارے بچے جو ہے یہ قیمتی جان کیوں گئی، کیا وجہ ہوئی، کون سی بیٹھک تھی جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ یہاں پہ آپ کو اس چیز کا علم ہے، جرمنی میں مکمل جو گورنمنٹ ہے تعاون کرتی ہے، ہاؤس بلڈنگ کے لیے بھی آپ کو سہولت ہے، ہر وہ سہولت جرمنی میں ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، جوان بچے، غلط سوسائٹی، آئے دن ان کے گھروں میں پولیس آتی ہے، میں پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، پولیس آ کے کبھی گرفتار کر لیتی، کبھی ان کو جیل میں بھیج دیتی، کبھی ماں جیل میں ملنے جا رہی ہے، کبھی باپ جیل میں ملنے جا رہا ہے، اور اگر ان کی ضمانت ہو جاتی وہ پھر گھروں میں آ کے فارغ بیٹھے رہتے، اور ماں باپ کام کر کے ان کو پال رہے، برانڈڈ چیزیں لا کے دے رہے، اور ماں باپ اس میں خوش ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ اگر غور کیا جائے، اگر آپ کا بچہ 20 25 26 27 28 30 سال کا بھی ہو گیا، وہ کام نہیں کر رہا تو کئی سوالیہ نشان، یا وہ کام نہیں کرے گا تو غلط سوسائٹی میں جائے گا، غلط لوگوں میں بیٹھے گا، وہ اپنا وقت جو ہے گزارے، کہیں نہ کہیں تو اس نے اپنا برباد کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ جو لاڈلیاں آپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے پھر بعد میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ چوری اور غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جرمنی کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جوان لڑکے پاکستانی جو ڈرگس کا کاروبار کرتے ہیں، اور یہ جو میں نے ابھی کیس آپ کو بتایا یہ بھی کوئی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ ابھی پتہ چلے گا، ظاہر ہے جہاں جرمنی کی جو پولیس ہے وہ مکمل تحقیقات کرتی ہے، اس کے بعد جو بھی رزلٹ ہوگا وہ سامنے آئے گا، ہم اس کیس پہ بھی نظر رکھیں گے۔ ہر کیس پہ نظر ہوتی ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں، پھر ہمیں اس لیے لوگوں کے فون آ جاتے ہیں، جناب یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، خیال کرے، اور پھر کیا کرے بندہ وہاں۔ تو یہ چیزیں جو ہے، حالانکہ ہمارے پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلاح کرنی، اور پروگرام کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہوا ہے، یار اجے بھی بچ۔ تو یہاں پہ ہمارا والدین کو بہت سیریس لینا چاہیے، اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کون لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں۔ خدا نہ خاصہ یہ جو کیس ابھی سامنے آیا، جب اس کی انکوائری ہو، میں ویسے ہی ایک مثال کر رہا ہوں، جو چہرے سامنے آئے اگر وہ پاکستانی ہوتے کتنے گھر متاثر ہوں گے۔ میں بائی دی وے بات کر رہا ہوں، بھائی شبیر جس کو ٹچ میں کہتے ہیں، تو پھر کتنے گھر متاثر ہوں، کتنے لوگوں کے لیے مشکل پیدا ہوگی، کتنے ماں باپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی کرایہ دار ہے، شاید اس کا بیٹا عربی ہے، تو وہ کوئی غلط کام کیا، پولیس پکڑ کے لے گئی، اور باپ بیچارہ پریشانی میں، کبھی کوئی وکیل ڈھونڈ رہا ہے، کبھی کوئی وکیل ڈھونڈ رہا ہے، اور ٹھیک ٹھاک پریشانی بن جاتی ہے گھر۔ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پہ فری میں وکیل مل جاتے ہیں، بڑی فیس لیتے ہیں، بڑے پیسے پوسے وہ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی فری شری والی کوئی بات نہیں۔ ہاں گورنمنٹ فری وکیل دے دیتی ہے اگر افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو جیسے ہی مزید اپڈیٹ ہمارے پاس آئے گی آپ کو بتائیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔